ہے نا 15 سال بد پرہیزی ہوتی ہے. دل آپ کا 15 سال آپ کو موقع دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا. 15 سال تک دل کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے, پراٹھے پھوڑے جاتے ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے بیانات میں پراٹھوں کی ترغیبیں دی جاتی ہیں, نہاریاں پھوڑی جاتی ہیں, پائے سجی کے پائے کھجی کے پائے, اور پھوڑ کے پھر بالآخر ایک دم کھا کر کے مر جاتا ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا. 15 سال تک قدرت آپ کو موقع دیتی ہے, ٹیسٹ کروا لے, کوئی بلاکیج ہو رہی ہے تو ابھی ختم کروا لے اس کو اور پراٹھے پروٹھے چھوڑ دے. 15 سال قدرت آپ کو موقع دیتی ہے, سمجھتے ہو؟ لیکن آپ کہتے کچھ نہیں ہوتا. ایک صاحب کو میں نے سمجھایا, آپ 50 سال کے ہو گئے, بی پی چیک کر لیا کرو کبھی اپنا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ یہ شک کرتے ہیں نا انہی کا بی پی بڑھتا ہے. میں نے کہا پاکستان میں ہر آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے, اور بی پی ہائی ہوتا ہے گردوں پہ ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے, کڈنی فیل کر دیتا ہے, کبھی برین ہیمریج کر دیتا ہے, کبھی آڑا ترچھا کر دیتا ہے آدمی کو 2 منٹ کے اندر. تو میں نے کہا چیک کرا لو, اگر بڑا ہوا ہے تو احتیاط کر لو. نہیں جی وہی ہوا, فالج ہو گیا. بہت واقعات ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. تو آپ پرانے زمانے پہ قیاس نہ کریں. ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض. شوگر بھی ایسی بیماری ہے آپ کو موقع دیتی ہے, وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی. آپ ٹیسٹ کروا لو گے پتہ چل جائے گا بارڈر پہ کھڑے ہو یا ابھی بہت دور ہے شوگر آپ سے. اگر بارڈر پہ ہو تو ابھی سے لڈو مڈو احتیاط کرنا شروع کر دو. آپ مٹھائی کھلانے پر کرو, کھانے کی کوشش نہ کرو. تھوڑی واکنگ شاکنگ ڈاکٹر سے تو شوگر کو پیچھے دھکیل دو گے. لیکن لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں, ڈھیٹ بنے کی انتہا ہے, اور توکل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد ہے ہمیں. جو لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں بیماری بھی انہیں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا وہمی بن کے ہر چیز کے ٹیسٹ شروع کر دو, خام خامے بلا وجہ کی چیزوں کے. کچھ موٹی موٹی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں, بلکہ وہ 40 سال تو دور کی بات ہے, آج کل 30 سال کے بعد اٹیک کر رہی ہیں. وہ 30 سال کے لڑکوں کو شوگر ہو رہی ہے, ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو 40 سال تو ونس اپون اے ٹائم, اب تو پہلے ہی. اور توند اگر نکلنا شروع ہو گئی تو سمجھ لو کہ مسئلے خراب ہونا شروع. سب سے پہلا بیماری کی علامت ہے توند. ناڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے آپ کا تھوڑی دیر میں, اوپر باندھا تھا نیچے چلا گیا. کھانا کھانے سے پہلے ڈھیلا تھا, کھانا کھاتے ہی ٹائٹ ہو گیا. بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, درد ناڑا ڈھیلا, کھانا کھاتے ہی ناڑا ڈھیلا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب گڑبڑ شروع ہے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی, یہ کروا لینے چاہیے انسان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیا, پھر بھی بیماری آ سکتی ہے. آپ نے ٹیسٹ کروا لیے, وہ جو ہے نا وہ ہارٹ بھی چیک کر لیا, اور آپ نے شوگر بھی چیک کر لی, پھر بھی مر سکتے ہو. تو وہ تو پھر اللہ مار دے, تو پھر اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ پھر بھی مر سکتے ہو سکتا ہے پھر بھی شوگر ہو جائے آپ کو. لیکن اپنی طرف سے انسان موٹی موٹی چیزوں میں اس زمانے میں احتیاط کر لے. اور اگر فنٹر بننا ہے نا, فنٹر, پھر صحیح طرح سے بنو. فنٹر کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بی پی کل ہائی ہوا اور گردے پہ اٹیک ہوا آپ کے, پھر یہ نہیں بولو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلتا ہے یار. سمجھتے ہو؟ پھر یہ بولو, پھر بولو میں ٹیسٹ اسی وجہ سے نہیں کراتا تھا کہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ. دنیا مسافر خانہ, ایک دن ہم نے کیا کرنا ہے, مرنا ہے. لیکن اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کیا ہو گیا, ابے ڈائلسس پہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, ابے میری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے, یہ بینائی کیوں جا رہی ہے شوگر کی وجہ سے, ابے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا, طوطے نے کہا تھا. تو پھر ٹینشن میں کیوں آتے ہو اتنا, پھر فنٹر بنا کرو. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, ایسی خاندانی صحت, ایسی خاندانی مزے والی, کیونکہ خوراک پہ بہت کنٹرول تھا. صبح ناشتے میں سیب لازمی, 2 ہاف بوائل انڈے لازمی, بڑا ہائیجینک اور متوازن ناشتہ ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا ہماری طرح بیٹھ کے پھوڑے چل